کو میں بتا دوں سٹینڈ ون کا مطلب ہے کہ پوری افواج کو بتا دیا گیا ہے کہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ جنگ کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اب صرف ایک نوٹس رہ جاتا ہے، وہ ہے سٹینڈ ہاف کا، یعنی آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ پھر جنگ ہی ہو سکتی ہے۔ انڈیا بہت زیادہ آج اس نے ملک صاحب نے جوائن کر لیا، نصراللہ ملک صاحب آج انڈیا نے سٹینڈ ون پہ اپنی آرم فورسز کو کر دی ہے۔ جو لوگ فوج سے نہیں ہیں ان کو میں بتا دوں سٹینڈ ون کا مطلب ہے کہ پوری افواج کو بتا دیا گیا ہے کہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ جنگ کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اب صرف ایک نوٹس رہ جاتا ہے، وہ ہے سٹینڈ ہاف کا، یعنی آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ پھر جنگ ہی ہو سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے اس بار انڈیا پھر کوئی بے وقوفی کرے گا؟ دیکھیں مشرف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی ایسا ایڈونچر نہیں کرے گا، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ انڈیا کسی وقت بھی کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے، کیونکہ جتنا دباؤ کا شکار اس وقت ہندوستان کی لیڈرشپ ہے، ماضی میں شاید میں کبھی اتنے دباؤ کا شکار نہیں رہی۔ ہم بھی تیاری اس حوالے سے کیے بیٹھے ہیں، انڈیا بھی چاہتا ہے کوئی ایسا ایڈونچر کرے، خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں اس کا بھی فائدہ اٹھانے کی ہندوستان کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن حتمی طور پہ یہ کہنا کہ جنگ ہی ہوگی یہ شاید قبل از وقت ہے، لیکن یہ سوچنا کہ ہندوستان کو ایسا سوچتا نہیں ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میں کوئکلی 2-3 چیزیں اگر آپ سے عرض کر دوں۔ عامر صاحب نے ابھی شروع میں کہا تھا ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل کے بعد لاہور میں نہیں بنے، میرے خیال میں ہاسپٹلز کافی بنے ہیں اور پی کے ایل آئی وغیرہ ہے، لیکن میں نے ان کو فلو میں جانے دیا، میں نے روکا نہیں، وہ کہتے ہیں بہت ٹوک لیا تم نے مجھے۔ میں آپ سے عرض کروں، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت اب بھی ہے۔ تمام ہاسپٹلز کو، سبزہ زار میں ہاسپٹل بنا، بیدیاں روڈ پر بنا، مناما میں بنا، سمنا آباد میں، یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بنائے گئے تاکہ رش بڑے ہاسپٹل کے اوپر کم ہو۔ پھر میو ہاسپٹل کو بڑا جو ہے اس کا سرجیکل ٹاور بنا کے اس کو انہانس کیا گیا۔ سر گنگا رام ہاسپٹل میں مدر اینڈ چائلڈ جو ہے اس کا ایک پورا بلاک نیا بنایا گیا۔ سمز کو سرسے ہاسپٹل کو انہانس کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جناح ہاسپٹل کو بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ کافی ہاسپٹل بنے ہیں، ان کی کارکردگی بہتر کرنے کی اور ضرورت ہے۔ باقی رہی بات جو صوبوں کی بات ہو رہی تھی، دیکھیں ایک تجویز یہ آ رہی ہے کافی عرصے سے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو صوبوں کا درجہ دیا جائے، اس پہ کوشش بھی کی جاتی رہی ماضی میں، اور تمام سیاسی جماعتوں نے انکلوڈنگ تو ایک منٹ ملک صاحب، اس کا مطلب ہے کہ 29 ڈویژنز ہیں، 29 صوبے ہو جائیں تو 29 صوبوں کو چلانے کے لیے فنڈز کہاں پہ ہیں؟ میں سر فنڈز کا اگر کوئکلی اس پہ بھی عرض کر دوں، فنڈز پہلے بھی صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت ملتے ہیں، اسی طریقے سے یہ فنڈ تقسیم ہو کر نیچے چلے جائیں گے۔ امریکہ میں ایک چھوٹی سی ریاست ہے، کچھ بڑی ریاستیں ہیں۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ صوبے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ صوبے بہت بڑے صوبے ہوتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے فنڈز جو ہیں وہ وفاق نے دینے ہیں۔ اب نصراللہ ملک صاحب میری ایک عرض سن لیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بے انتہا صوبے ہونے چاہیے، لیکن جس ملک میں اشرافیہ جو ہے، چاہے وہ پولیٹیکل اشرافیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، جو مرضی ہو، وہ لوکل باڈیز تو صحیح طرح امپلیمنٹ ہونے نہیں دیتے، صوبوں میں ڈیوالو کیسے کریں گے؟ میں سر وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس میں رکاوٹ کون ہے؟ وہ اشرافیہ ہے۔ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ نہیں چاہتی کہ وہ جو ایک پورے صوبے کو چلانے کا جو شوق ہے، یعنی آپ دیکھیں نا صادقہ آباد سے لے کے اٹک تک چلانے کا جو شوق ہے، اس میں نہ آپ ہاسپٹل ٹھیک کر پاتے ہیں، نہ گورننس ٹھیک کر پاتے ہیں، یہ شوق رکاوٹ ہے۔ ورنہ آپ کے پاس نئی لیڈرشپ امرج ہوتی ہے۔ سرگودا اگر بنے گا، صوبہ بنے گا تو ملک صاحب انگریز کے زمانے میں دلی سے لے کے کابل تک پنجاب تھا سر، اس زمانے میں نہیں، اس وقت تو کراچی بھی پنجاب کا حصہ تھا۔ گزارش کروں، اس زمانے میں ایک منٹ، کراچی بھی پنجاب تھا، آپ یاد کریں۔ میں سر میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں۔ انڈیا میں بھی جب ہندوستان جب الگ ہوئے ہیں، ان کے صوبے جو ہیں اس کے بعد وقت کے ساتھ انہوں نے اس میں اضافہ کیا، ملیشیا نے اضافہ کیا، دنیا میں یہ صوبے بنتے رہے ہیں۔ میں اپنا ملک صاحب، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عامر غوری ویری کوئکلی، بات یہ ہے کہ کیا ہم لوگ تیار ہیں اپنی پاور جو ہے وہ نیچے ڈیوالو کرنے کے؟ میں وہی عرض آپ سے کر رہا تھا کہ یہی اشرافیہ چاہتی نہیں ہے، ختم بات۔ تو پھر صوبے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ یہ اشرافیہ کی بات نہیں، اس بلدیاتی نظام ملک صاحب یہ اشرافیہ کی بات نہیں ہے، دیکھیں میری بات جی عامر صاحب کی بات ختم ہونے دیں ذرا۔ جی عامر صاحب، جی ملک صاحب آپ بات کر لیں۔ عامر آپ ختم کریں اب بات۔ اچھا میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں
जो पाकिस्तान बनाने वाली लीडरशिप थी ना, उसको जानबूझ के 50s में खत्म किस लिए किया गया था जब मार्शल लॉ लगाया था, और उसके बाद पूरा निजाम जो है ना, उसमें उन पॉलिटिशियन को वापस नहीं आने दिया गया। 80,000 नए बेसिक डेमोक्रेट्स अयूब खान ने क्रिएट कर दिए। उसके बाद भुट्टो साहब की तश्कील, उसके बाद नवाज शरीफ की तश्कील, उसके बाद इमरान खान की तश्कील। ये तश्कील जो है ये सियासी नहीं है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पे क्रिटिसिज्म होता है आमिर, ना, मैंने इसी ये वजह एक से शख्स आपका आगे नहीं कॉलम जाती। पढ़ना छोड़ दिया यार। आप इधर से उधर निकल जाते हैं, मुझे आजमाइश में डाल देते हैं। सीधी बात करें कि अपना क्या इशराफिया कबूल मैं करेगी इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए, ये सूबे बनाने वाली चीज है ना, नहीं, सूबे बनाने वाली चीज इस तरह से है, मुझे जो लगता है उसमें तो मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन मैंने इस्लामाबाद के थिंक टैंक्स के अंदर ये बात डिस्कशंस में लेके आया मैं कि देखें, पाकिस्तान के अंदर पंजाब के जो 2 लीडर हैं वो अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आई टू आई नहीं है, ना नवाज शरीफ है ना इमरान खान है। अगर वो समझते हैं कि कल को अगर फर्ज किया पाकिस्तान के अंदर ये दोनों लोग एग्री कर जाएं इकट्ठा काम करने पे, होना नहीं है इस तरह, लेकिन इनकी जो पॉपुलैरिटी है या इसी तरह का कोई और पॉपुलर लीडर खड़ा हो गया तो उसके लिए जरूरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उनको छोटा किया जाए। हो आज सकता है आप बाय द वे सूबाई कभी बात हमने करते हैं सोचा तो था कि सराइकी पीपल्स सूबे पार्टी और नून लीग मिसा के सराइकी सूबे जमहूरियत की कर कल को लेंगे। फिर नॉर्थ ऑफ जेलम जो है वो नॉर्थ पंजाब होगा। और जैसा फरवा कह रही थी, बलोचिस्तान ऑलरेडी डिस्कशन में है कि जो पश्तो स्पीकिंग बलोचिस्तान है उसको अलहदा किया जाए, जो ओके जरावान ओके, सरावान का आई हैव सरदारी ओनली निजाम है 2 उसको अलहदा मिनट्स किया जाए, लेफ्ट। जो फरवा, कोस्टल बेल्ट है उसको अलहदा किया जाए, योर गवादर जो है उसको इस्लामाबाद की तरह फेडरल टेरिटरी बना दी जाए। वो भाई ये कहीं हो रहा है काम, या इस पे लोग काम कर रहे ओ हैं। एक सेकंड यार, एक सेकंड ठहर असल जा, बात यह है कि ये ज्यादा ना काम बताना। सियासी जमातें नहीं कर रही, ये वो कर रहे हैं दैट लोग इज जो द इस मुल्क पॉइंट। को चला रहे हैं। तो फिर अपने ये ना कहें कि जमहूरियत है। राइट फरवा, 2 मिनट है आपके लिए। आई वुड लाइक टू ऐड टू लाइंस ओनली, और वो ये है कि आमिर साहब ने शुरू में बोला था कि मुकम्मल जमहूरियत नहीं है। मैं इसे इस बात पे लिंक करती हूँ। सोचे मुकम्मल जमहूरियत होती तो फिर साड़ा की बनता। दूसरी बात सुबह की है, आई स्टिल स्टैंड फर्म ऑन दिस पॉइंट कि व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। और तीसरी बहुत अहम बात यह है कि मुझे बताएं कि ऐसे सूबे, पंजाब और सिंध और दीगर सूबे जब मिलके इस पे बात करेंगे, बैठेंगे, जब आप 27th अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे कि और सूबे चाहिए, तो कौन हामी भरेगा बड़े दिल के साथ कि भाई हमें अपनी पावर जो है वो देनी है, हमें ये कटिंग करनी है, हमें असेंबलीज का हजम कम करना है। कौन ये बात मानेगा? मानेगा नून लीग, मानेगी पीपल्स पार्टी, जिन्होंने ये काम कराना है। मेरा नहीं ख्याल बनता कि वो अभी जो हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है वो इनको लूप में लिए बगैर शायद, पहले ऑलरेडी और ये इनका ट्रस्ट भी जो है वो चले, ठीक है ठीक है ठीक है। नसरुल्लाह मलिक आपका, आमिर गौरी आपका, फरवा वहीद आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारे जमहूरियत के अलंबरदार हुक्मरान अवाम को जवाब देना चाहेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर? तो फ़िलहाल तो मेरे पास इस बात का जवाब नहीं। आपके पास हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।